खुश आमदीद। मैं मसूद राजा बोल रहा हूँ। मेरे इस उर्दू चैनल पर आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आज थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा एक तालीमी और तदरीसी मौजू पर, और इसका ताल्लुक है दो सवालात अपने आप से पूछना बतौर एक टीचर के या स्टूडेंट के। और ये वो दो सवालात हैं जो हमेशा मैं अपनी क्लासेस में, जब मैं प्रोफेसर था, हमेशा इस्तेमाल करता था, सिलेबस में भी और डे टू डे क्लास में। जब भी आप कोई किताब पढ़ रहे हों या पढ़ा रहे हों या ज़िंदगी में किसी भी सूरत हाल में हों, आप ये दो सवाल अपने आप से करने चाहिए। एक, कि मैं इस चीज़ के बारे में इस तरीके से क्यों सोच रहा हूँ। दो, मैं इस चीज़ के बारे में इस तरीके से क्यों महसूस कर रहा हूँ। अब पहला सवाल, मैं इसके बारे में इस तरीके से क्यों सोच रहा हूँ, वो सोच, अफकार, दिमाग के बारे में है कि आपकी मंतकी सोच किसी भी चीज़ के बारे में क्यों है, और आपके उस चीज़ के बारे में, उस उसूल के बारे में, उस किताब के बारे में जो भी नज़रियात हैं वो क्या हैं और क्यों उस तरह से। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि हम क्योंकि दुनिया में जब भी रह रहे हों, किताब पढ़ रहे हों, पढ़ा रहे हों, हमारी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा हमारे जज्बात होते हैं, जिनका ख़ास करके रीज़न के साथ, सोच के साथ ताल्लुक तो है लेकिन अपरेंट ताल्लुक नहीं होता। तो ये सोचना कि इस किताब को पढ़ के मेरी फीलिंग्स ये क्यों है, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मैं गमगीन क्यों हो रहा हूँ, मैं खुश क्यों हो रहा हूँ। तो दूसरा सवाल जो है वो आपके एहसासात के लिए है। क्योंकि जब हम कोई भी किताब पढ़ते हैं या किसी भी सिचुएशन के में होते हैं, तो हम उसके साथ ज़हनी तौर पे उसको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसका ताल्लुक सोच के साथ। और फिर हम उस सिचुएशन को, उस किताब को जज्बाती तौर पर भी उसके साथ हमारा राब्ता होता है, कन्फ्रंटेशन भी होती है, और हमारे एहसासात हमारी वैल्यू को डिसाइड करते हैं। अब मैंने ये सीखा है सारी जिंदगी के पढ़ाने के तजर्बे के बाद कि इन दो सवालों में आप तकरीबन हर चीज़ जो है उसको पूरा कर सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं। क्योंकि पहला सवाल जो है वो आपकी अपनी सोच जो है उसके बारे में आपको तनकीदी शऊर के साथ सोचने का काम और सोचने का तरीका सिखाता है। और दूसरी चीज़ जो है वो आपको इनकरेज करेगी कि आप अपने जज्बात जो हैं उनके बारे में भी तनकीदी नज़र से सोचें। तो फ़र्ज़ किया आप किताब पढ़ रहे हैं, राजा गिद्ध, ठीक है ना। तो एक लेवल ये है जिस पे आप ये कहते हैं, अच्छा यार इस किताब में ये चीज़ मैं सीख रहा हूँ, प्रोफेसर इस तरीके से अपने स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहा है, स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरीके से बहस में शरीक हो रहे हैं, तो मेरे जहन में सोचें क्या आ रही हैं कि क्या ये बेहतर क्लासरूम है, इस तरह के प्रोफेसर हमारे पास क्यों नहीं है। बतौर स्टूडेंट क्या मुझे भी इस तरीके से सोचना चाहिए और सवालात पूछने चाहिए। ये सब जहनी अक्ली बातें हैं। किताब आप पढ़ रहे हैं लेकिन आप तनकीदी शऊर के साथ अपने जहनी और मंतकी इनकाउंटर के बारे में सोच रहे हैं, और फ़ायदा उससे आपको ये हो रहा है कि आपको अपनी सोच को बदलने का या वहीं रखने का जहाँ है मौका मिल रहा है, इस सोच की वजह से, इस सवाल की वजह से कि मैं इस तरीके से इस किताब के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, अगर ये मुझे किताब अच्छी लग रही है तो क्यों अच्छी लग। दूसरा लेवल फिर आ जाता है जज्बात का। अगर किताब पढ़ के
آپ کو غصہ آ رہا ہے کسی کردار پہ تو آپ پوچھو گے یار یہ مجھے کیوں غصہ آ رہا ہے، یا اس لیے آ رہا ہے کہ یہ کردار جو ہے غیر مسلم ہے یا پاکستانی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پریجڈس پہ مبنی ہوگا، یا کیا مجھے اس بات پہ غصہ آ رہا ہے کہ یہ کردار جو ہے اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہے، یہ ظالم ہے، یہ جابر ہے، تو آپ کو پھر جذباتی طور پہ یہ سمجھ آئے گی کہ آپ کی ہمدردیاں کس کے ساتھ شامل۔ تو یہ صرف ہائپوتھیٹیکل اگزامپلس دے رہا ہوں، لیکن ایک استاد کے طور پہ بھی جب آپ ایک کتاب پڑھا رہے ہیں کسی بھی کلاس میں، تو یہ سوالات آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جب اسٹوڈنٹ کوئی بھی کتاب پڑھ رہا ہو اور وہ کہے کہ یہ ایسے ہے، تو آپ ان سے کہیں، ان کو انوائٹ کریں کہ اچھا یہ آپ مجھے سوچ کے بتائیں کہ آپ نے یہ ابھی جو کہا اس کتاب کے بارے میں، اس کی وجوہات کیا ہیں، آپ نے اس طریقے سے کیوں سوچا۔ تو اب وہ جو کرتے ہیں، کیونکہ سوچ جو ہے وہ مقامی ہوتی ہے، حالانکہ اس کی لمٹ کوئی نہیں ہوتی، لیکن اس کو مقامیت دیتا ہے ہمارے پریجوڈس، ہمارے بلیف سسٹم، ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں مکانیت وہ۔ تو جب ہم سوچ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ سوچیں ہماری اس طریقے سے کیوں ہیں، ہمارے افکار اس طریقے سے کیوں ہیں، تو اس میں پھر وہ سپیس اوپن ہوتی ہے جس میں ہم اپنی سوچ کو بہتر بنا سکتے ہیں، ایکسپینسو بنا سکتے ہیں، بڑا بنا سکتے ہیں۔ تو یہ سوال بہت اہم ہے کسی بھی لٹریچر کی کلاس میں، کسی بھی کتاب کو پڑھتے ہوئے۔ اور جذبات، جیسا کہ میں نے ایک پہلے لیکچر میں بھی کہا کہ ہمارے بہت جو ریسرچ ہے برین کے اوپر، اس کے مطابق ہمارے تمام فیصلے جو ہیں وہ جذباتی فیصلے ہوتے ہیں، ایموشنل ریزننگ جو ہے وہ ہمیں فیصلے کرتی ہے، اور پھر منطق جو ہے وہ بعد میں آ کے ہمیں ریشنلائزیشن اس کی دے دیتا ہے۔ تو ان کی اکاؤنٹنگ، ان کو مضبوط بنانا، ان کو اس طریقے سے بنانا کہ ہم جو ہیں ایک مختلف اوپینین پڑھ بھی لیں اور سوچ بھی لیں اور اس پہ جذباتی نہ ہوں، سمجھے۔ تو یہ دونوں سوالات خود بھی کرنا جب آپ پڑھ رہے ہوں، اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی انکریج کرنا کہ وہ یہ ذہن میں رکھیں تاکہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر سکیں بطور ایک اسٹوڈنٹ کے، بطور ایک انسان کے، ایک شہری کے۔ اب اس کی امپلیکیشنز جو ہیں وہ زندگی میں بھی بہت اہم ہیں۔ آپ اس وقت پاکستان میں، جیسے ہم امریکہ میں ابھی ایک معاشرے میں رہ رہے جس میں جو ہے بہت زیادہ ڈویژنز ہیں، اور آدھی سے زیادہ وہ ڈویژنز جو ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا اپنا ذاتی مفاد اس میں شامل ہے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم جو ہیں بکھرے رہیں، اکٹھے نہ ہوں، تاکہ ان کی قوت جو ہے وہ جاری رہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی آپ سیاست میں جاتے ہیں، سیاسی ماحول میں کوئی بھی آپ کو کچھ کہہ رہا ہے، تو یہی دو سوال جو ہیں آپ کو اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے کہ یار میں اس کی بات سن کے کیوں اس کے ساتھ ایگری کر رہا ہوں، کیوں مان رہا ہوں، ریزن۔ تو آپ کو وجوہات ڈھونڈنی پڑیں گی اپنی اس لائلٹی کی۔ اور پھر زیادہ تر کیونکہ سیاستدان یہاں بھی وہاں بھی جذبات کا استعمال کرتے ہیں، غصے کا، غم کا، اینگر، رائٹ۔ تو پھر اپنے جذبات کا، کہ اگر کوئی آ کے مجھے کہہ رہا ہے وہ ہے اس طرح ہے، یہ وہ ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ پٹواری ہے، یہ وہ ہے، تو میں جذباتی طور پہ بغیر کسی کو جانے ہوئے ان کو کیوں اپنا مخالف سمجھتا ہوں، حالانکہ وہ میرے ہمسائے بھی ہو سکتے ہیں، میرے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ جذبات کہاں سے آئے؟ تو پھر یہ دونوں سوالات پوچھنے سے آپ زندگی میں بھی بہتر فیصلے کر سکیں گے، ایسے فیصلے جس میں زیادہ لوگ آپ کے دائرے میں شامل ہوں، اور جس میں آپ کو بجائے دوسروں پہ غصہ کرنے کے، دوسروں سے نفرت کرنے کے، آپ میں یہ صلاحیت ہو منطقی طور پر اور جذباتی طور پر کہ آپ لوگوں کو قبول کریں اور ان کے ساتھ سلوک اور طریقے سے بات چیت کریں، اور جب ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو تو یہ نہ سوچیں کہ وہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، ان کو اپنے برابر کا انسان سمجھیں۔ تو یہ دو سوالات بطور اساتذہ کے اور بطور اسٹوڈنٹس کے آپ کو بہت کام آئیں گے، اگر آپ ہمیشہ جب بھی کچھ پڑھ رہے ہوں یا زندگی میں کوئی کام کر رہے ہوں تو یہ سوچنا
کہ میں اس چیز کے بارے میں اس طریقے سے کیوں سوچ رہا ہوں، میری سوچ اس طرح کیوں ہے، اور یہ سوچنا کہ اس چیز کی وجہ سے میں یوں کیوں محسوس کرتا ہوں۔ آپ کو یہ دونوں سوالات پھر مدد دیں گے اپنی سوچ اور اپنے جذبات کو گہرا بنانے میں، اور آپ کے تنقیدی شعور اور تنقیدی جذبات کو بہتر بنانے میں۔ تو یہ تھا آج کی گفتگو کا موضوع۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ برائے مہربانی کامنٹس میں مجھے بتا دیجئے، اور کوئی اور سوالات ہوں آپ کے، کوئی اور موضوع جو آپ چاہیں کہ میں اس پہ ویڈیو ریکارڈ کروں، وہ بھی میرے ساتھ شیئر کیجئے۔ بہت شکریہ۔ خوش رہیں، آزاد رہیں، آباد رہیں۔ خدا حافظ۔